السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو توفیق ہدایت دی اور ایسی بابرکت محفل میں بٹھایا اور بولنے کی ہمت دی، طاقت دی باذن اللہ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ آپ میں طاقت اور قوت ہے کہ ہم لوگ ایسی محفل میں بیٹھ سکیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر کرم اور احسان ہے۔ تو پیاری عزیزات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 تلاوت کی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں ان کا جو موضوع ہوگا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اس موضوع پر قرآن مجید کا یہ سمجھیے ذروۂ سنام ہے، یعنی کلائمیکس ہے۔ اور بس یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ 2 رکوع پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیاری عزیزات ہم اپنا جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، اپنا جو بھی مال ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی نا دین میں کئی طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ جو بھی مال ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کی دین میں بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں شاید آپ سمجھ گئی ہوں گی اس بات کو کہ جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کی نا دین کے اندر کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، یعنی اصطلاحات یوز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے، ایک چیز ہوتی ہے اطعام۔ اطعام اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اطعام یا اطعام اس کے معنی ہوتے ہیں کھانا کھلانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیا معنی ہے کہ مطلب وہ جو کھلاتے ہیں کھانا جی مسکین اور یتیم کو، قیدیوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اطعام ورڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ بھی آپ کا خرچ کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن یہاں کھانا کھلانا یہ بھی انفاق ہی کہلاتا ہے۔ سورہ دہر میں آتا ہے، ایک اصطلاح آئی ہے کہ ایتائے مال جو ہوتا ہے ہمارا، یعنی وہ آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، سورہ بقرہ میں بھی ہے نا۔ تو یہ ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ تو پھر اس سے آگے اور بھی چیز آ جاتی ہے، جیسے صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی اور انفاق ہو گیا، یا ہم کہہ سکتے قرض حسنہ، اس طرح جیسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ اس طرح کسی اصطلاحات قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں، یعنی کہ ٹرمز کہ صدقہ کا نام آ رہا ہے، زکوٰۃ کا آ رہا ہے، انفاق کا آ رہا ہے، قرض حسنہ کا آ رہا ہے، یا اطعام کا آ رہا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ یعنی یہ 5 طرح کی ٹرمز ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں۔ لیکن اس کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے
اس کی ایک تقسیم ذہن میں رکھیے، وہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیاری جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں نا، اس کی ایسے سمجھیے دو طرح کی قسمیں ہیں یا دو مدیں ہیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ ایک قسم ایسی سمجھیے یا ایک مد بالکل یہ سمجھیے کہ ابنائے نو پر خرچ کرنے کی ہے۔ ابنائے نو کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو جانیے۔ ابنائے نو کے اندر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں یعنی ایسے سمجھیے جو ہمارے قرابت دار آ جاتے ہیں، اس میں قرابت دار سمجھ رہی ہیں یعنی قریب ترین رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں غربا، یتامہ، مساکین، محتاج، بیواؤں پر جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ سب آپ کے معاشرے کے ایک طرح سے سمجھیے اجزاء ہیں، آپ کے معاشرے کے ہیں، یعنی آپ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے عزیز و قریب ہیں جن کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے، یعنی یہ صلح رحمی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے عزیزات؟ ابنائے نو، یہ ایک قسم ہے کہ اس میں مطلب سارے اپنے دینی بہن بھائی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے عزیز ترین، قریب ترین، یتیم، مسکین سب آ جاتے ہیں جس پر ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ اور میں اس بات کو اچھے سے سمجھیے، جو بھی ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا تو ہم ان پر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی خرچ کرنا بہت ثواب ہے، صلح رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے اپنے کو دینے پر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو مال ہم نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا نا، جبکہ جو اس کی دوسری قسم ہے، دوسری مد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو ہم تمام اپنے عزیز و قریب، رشتہ دار، برادری یعنی دینی بھائی بہن بھائیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قسم تو یہ ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ دونوں ٹرمز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یعنی یہ دونوں قسم آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، تب آپ کے سمجھ آئے گی انشاءاللہ آگے کی آیات، ٹھیک ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو انفاق اور قرض حسنہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، قرآن مجید میں دونوں ورڈ آتے ہیں نا، کہ دیکھو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ہے، کون سی آیت ہے وہ؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفق ينفقو، تو یہ انفاق ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے قرآن میں۔ دوسری ہوئی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ والی بھی آیات آپ نے پڑھی ہوگی، تو وہ قرض حسنا یہ بھی استعمال ہوئی ہے، ٹرم سے، ٹھیک ہے، یہ اصطلاحات آئی ہے۔ یہ جو دونوں اصطلاحات ہیں کون کون سی؟ ایک تو انفاق اور دوسری قرض حسنا، یہ دوسری قسم کے اندر جا رہی ہے، یعنی کہ جو صرف اللہ کے دین کے لیے ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو پہلی والی قسم تھی، پہلی مد کے لیے تھی، وہ کیا تھا؟ اطعام، کھانا کھلانا، جی، ایتائے مال، اپنا مال دینا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی اصطلاحات جتنی بھی آئی ہیں وہ پہلی قسم کے لیے آئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انفاق مال جو ہوتا ہے نا، انفاق مال یا انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے کیا ہے؟ ہم عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں فی سبیل اللہ، ہم نے یہ کرا، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ خاص طور سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے فی سبیل اللہ دیا، ہم نے فی سبیل اللہ دیا، وہ کہلاتا ہے سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ ایک چیز کہلاتا ہے جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پوری دنیا میں اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے عزیزات؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آ جائے، یعنی کہ ایک پورے سب لوگوں کو جوڑنا آسان بات تو نہیں ہوتی نا عزیزات،
सारा अरेंजमेंट करना होता है, उस पर जो भी माल खर्च होता है वो क्या कहलाता है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तो इस जमात को जब हम जमा करेंगे तो साजो सामान की ज़रूरत होगी, गलबाए दीन के लिए हर मरहला आएगा, उसके जो जो तकाजे होंगे, जो जो ज़रूरतें होंगी वो सब पूरी हो सकेंगी। किस माल से? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तो इस काम में जो भी माल सर्फ होता है, खर्च होता है, वो क्या कहलाता है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह या अल्लाह के जिम्मे कर्ज़े हसना। तो यहाँ असल में इस इन्फाक की बात हो रही है। अब जो मैंने ये आयत आपके सामने पढ़ी है, यहाँ पर इस वाले इन्फाक की बात हो रही है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी अजीज़ात मेरी सब ज़कात निकालती हैं, ठीक है, सब खैरात भी निकालती हैं, सब गरीबों को खाना भी खिलाती हैं, इताम भी करती हैं, ठीक है, और अपना माल निकालती हैं, सदका भी करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले माल से भी अल्लाह बहुत खुश होता है। खर्च करने से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, बलाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए सारी प्यारी बहनों, अगर हम सब देखें, क्या वाकई हम अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं या नहीं? वो कहलाता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। हमें एक मतलब हमने क्या कहते हैं, सबको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए कैसे कैसे जोड़ना है, कैसे एक जमात मुनज़्ज़म करनी है, और उसको करने के लिए जो भी खर्चा आता है तो उसमें सब मिलकर वो करे। तो अल्लाह के रसूल ऐसे तो किया करते थे, सबसे कहते थे हाँ भाई बताओ अल्लाह के दीन के लिए कौन कितना लगा रहा है, अल्लाह के दीन के लिए कौन कितना लगा रहा है। देखो ये गरीबों वगैरह को सबको देना ये एक अपनी जगह खर्च करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब सहाबा पूछते थे कि यसअलूना का माज़ा युनफिकून, कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि हम क्या खर्च करें, तो एक जगह तो आयत आई थी कि भाई आप इतना दे दीजिए, ज़कात आप पर फर्ज है। फिर आगे आई कि जो भी कुछ कुलिल आफ, अपनी ज़रूरत के बाद जो भी बचता है वो सब लगा डालो अल्लाह के दीन के लिए। तो यहाँ पर जो बात आ रही है एक्चुअली वो उसकी बात आ रही है कि इन्फाक की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, जरा इसको सुनिए। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। क्या माना है कि अब असल में ये भी चीज़ जहन में रखिए, मैं बताती चलूँ पहले कि आम तौर पर फी सबीलिल्लाह का मफ़हूम बहुत आम समझ लिया जाता है, और इसकी मिसाल ऐसे कहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं जी, ठीक है, वो सब फी सबीलिल्लाह तो है, नेकी का वो भी रास्ता है, सबीलिल्लाह है, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मफ़हूम बिल्कुल और है जी। फुकरा, मसाकीन, अहले हाजत के लिए सदका, खैरात, ज़कात भी असलन गरीबों का ही हक है, लेकिन इसमें भी एक मद फी सबीलिल्लाह की रखी गई है जी। अगर आपके अजीज़ व क़रीब क़ुर्ब व जवार में, आपके मोहल्ले पड़ोस में अहले हाजित हैं कि उन्हें कह सकते हैं हम हाजित है पैसों की, खाने की, तो गुरबा में तो सदका ज़कात उनका हक सबसे पहले ऊपर है कि आपने उनको देना है, सबसे पहले आपने उनको देना है। उसके बाद उसमें से जो भी वो दीन के काम के लिए लगाए, जब दीन यतीमी की हालत में आ गया हो, इस वक्त हम इसी माहौल से गुजर रहे हैं, दीन हमारा यतीम हो गया है। सबसे बड़ा यतीम इस वक्त अगर देखा जाए कोई नहीं, सबसे बड़ा यतीम हमारा दीन है, और आज वाक़यतन दीन की यही हालत हो चुकी है, सबसे ज्यादा यतीम हमारा दीन है। सबसे पहले हम दीन को अपने घरों से निकाल देते हैं, जब भी कोई खुशी आती है ना अजीजात, दीन को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। देखा है आपने कि धक्के देने से मुराद क्या है कि एक अगर देखा जाए ना, जब खुशी आती है तो हम घर की काम वालियों को भी खुश करते हैं, इतना खुश करते हैं, इतना सब कुछ देते हैं कि वो खुश हो जाती है, खिलाना पिलाना, रुपये पैसों से और कपड़ों से। लेकिन अगर देखा जाए जब खुशी अल्लाह हमें देते हैं तो हम सबसे पहले अपने दीन को छोड़ते हैं। टेस्ट लेकर देख लीजिए, अपने ज़मीर से पूछिए, ऐसे ही होता है जब हमारे घर कोई भी खुशी आए, शादी हो या कोई भी खुशी हो ना, कोई अल्लाह ताला ने बच्चे की विलादत करी है, सबसे पहले दीन को छोड़ा जाता है, वही रसूमात, वही बिदात। और ना अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र की नमाजें अदा करनी चाहिए, अल्लाह का सदका, अल्लाह ताला के दीन के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। कभी हम ऐसा करते हैं? दुनियादारी के लिए बहुत कुछ और दीन के लिए कुछ भी नहीं। टेस्ट लीजिए, ज़मीर गवाही देगा। आपका जो नफ्स है, कौन सा नफ्स है हमारा?
ایک لواما ہے، ایک عمارہ ہے. عمارہ تو غلط راستے کی ہمیں وہ دیتا ہے، لیکن لواما جو ہے وہ بار بار ملامت کرتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اگر ایمان ہے تو اندر سے ایسے اندر سے ضمیر گواہی دیتا ہے، یار تم نے کتنا فضول خرچ کر دیا، بیکار. اگر دین پہ لگا دے تو کتنا ہوتا. آپ دیکھ لیجئے ہماری شادیاں، لاکھوں میں شادی ہو رہی ہیں، 20 40 لاکھوں میں شادی ہو رہی ہیں، اور دین آپ کا یتیم پڑا ہے. کسی کو فکر ہے کہ دین کا نظام قائم ہونے کے لیے جو کچھ خرچ کیا جائے بھائی کریں. جی ایک مطلب ایسے لوگوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے جو واقعی اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی حساب نہیں ہے. ان سے آپ کہیں بھائی آپ کی ذمہ داری ہم کریں گے. اب یہ ساری باتیں آگے آ جائیں گی. دیکھیں ایک جماعت ایسی ہوتی ہے، اب انشاءاللہ آیت آگے آئے گی، کہ انہیں تو بالکل بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ہے دنیا میں جانے کا، کہیں اپنے معاش کی فکر ہی نہیں ہے انہیں تو دین میں اتنا گر چکے ہیں کہ وہ مطلب دین کو زندہ کرنے میں، دین کے نظام میں. تو یہ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اوپر والوں کی، کہ ہم اس کے بھائی پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے، معاش تو ان کے ساتھ بھی ہے، تو بھوک تو ان کو بھی لگتی ہے. یہ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ ہمارے واقعی علماء ہیں، علماء حق ہیں، محنت کر رہے ہیں، جی تو ان پر خرچ کیا جائے، ان پر لگایا جائے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا جاتا تھا. جب اللہ کے رسول جنگوں کے لیے کہتے تھے، کوئی بھی مطلب محاذ ہوتا تھا، سارے صحابہ کو جمع کرتے تھے کہ لگاؤ اللہ کے راستے میں. تو ان کے بارے میں بات آ رہی ہے. دراصل یہ جو ہے اتنی ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ پہلے میں تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ یہ آیت آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. تو یہ آیت جو ہے اصل میں اس کے بارے میں آ رہی ہے. یعنی کہ یہاں ہم یہ لے لیں ينفقون کا مطلب یہی کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر مطلب یہ کہ اور سب لوگوں کو دیتے ہیں. یہ مثال انفاق اصل میں کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے، یہی قرض حسنہ بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے انفاق کے معنی دوسرا بھی ہے کہ آپ اس کو مطلب اپنے تمام دینی بھائیوں پہ بھی خرچ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں مین بات یہی ہے. اب آ جائیے، اب اس کو سمجھیے ذرا مصحف پر نظر رکھیے. مثل الذین ینفقون، مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کے راہ میں یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، فی آیا ہے نا یہاں پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل، اس کی مثال جو ہے نا ان کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتی ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں پیدا ہو جائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اللہ اکبر. یعنی جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اس کی مثال کیسے بتائی جا رہی ہے کہ ایسی ہے کہ ایک دانہ ڈالا ہے اس نے، ایک بیج بویا ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلی ہیں. ٹھیک ہے. 7 بالیاں نکلی گئی ہیں اور ان میں سے ہر بالی پر 100 دانے ہیں، 100 دانے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے ایک بیج بونے پر کتنے دانے ملے؟ 700. جی اور اس طرح ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے. یہ اس اضافے کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگا. جو کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اس کو جزا دے گا اور اپنے یہاں اس اجر کو اور زیادہ بڑھاتا رہے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہ 700 گنا تو یعنی یہ 700 گنا تو اضافہ تمہیں تمثیلاً بتایا گیا ہے، مثال دے کر بتایا گیا ہے. یہ تو اللہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا، جتنا چاہے گا. صرف 700 گنا نہیں، اور جتنا چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں. آج سارا یہی اسی ٹاپک پر بات آ رہی ہے. لوگ ریاکاری کے لیے دیتے ہیں، لوگ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. ان کی مثالیں دے دے کر اللہ نے بتایا ہے کہ سارے عمل غارت ہو جاتے ہیں، سارا سب کچھ دیا ختم ہو جاتا ہے. آج ہمیں سمجھ آئے گا انشاءاللہ کہ جو بھی ہم اپنا مال دیں تو وہ کس طرح سے دیں. اچھا آج یہ بھی ذکر ہم پڑھیں گے اس میں کہ ہم اپنے مال کو کھلا طور پر دیں، کیا کہتے ہیں اعلانیہ دیں یا پوشیدہ دیں. یہ ساری وضاحت آ رہی ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانے کے اس سے 7 بالیاں پیدا ہوئی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں.
ठीक है, हर बाले में 100 दाने हो यानी 700 हो गए। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ा देता है, ज्यादा कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ सुनने वाला है। बेशक उसके खजानों में कोई कमी नहीं है और उसका इल्म हर शय को मुहीत है, उसका इल्म हर शय पर फैला हुआ है। अजीजात, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपने माल खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, फिर जो कुछ वो खर्च करते हैं उसके बाद ना तो एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनका अज्र उनके रब के पास महफूज है और ना उनके लिए कोई खौफ होगा और ना ही किसी रंजो गम से वो दो चार होंगे। यानी क्या बताया गया है कि जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद फिर वो ना तो एहसान जतलाते हैं ना तकलीफ पहुंचाते हैं। उनका तर्ज अमल ये नहीं होता कि देखिए जी मैंने मतलब जैसे एक वो होती है ना बात के ऊपर बात आ जाती है, फिर वो कहते हैं देखिए जी मैंने तो इतना खर्च किया था, इतना चंदा मैंने भी दिया था है। तो अगर कोई बात आ रही होती है तो वो लोग कहते हैं भाई मेरा हक ज्यादा होना चाहिए, मैंने ज्यादा दिया था, हम ज्यादा हकदार हैं, हमसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। इस तरह की बातें आ जाती हैं बाज़ औक़ात। तो ये चीज़ें गलत है कि हमारी ज़्यादा बात मानी जानी चाहिए, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपने तो दिया अल्लाह के लिए। अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन के काम में लगा हुआ है, जी कोई शख्स, मिसाल देकर बात बता रही हूँ, कोई शख्स अल्लाह के दीन के काम में लगा हुआ है और आप उसके साथ ताअवुन कर रही हैं या कर रहे हैं, भाई लोग हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो फिक्र माश से आज़ाद हो जाए। एक बंदा फिर जब आप उसके साथ ताउन कर रही हैं, उसकी मदद कर रही हैं, तो वो क्या होगा, फिक्र माश से आज़ाद हो जाएगा, यानी कि अब उसे कमाने की फिक्र नहीं होगी, तो वो फिर क्या करेगा, अपना पूरा वक्त दीन की खिदमत में लगाएगा ना। लेकिन अगर कहीं आपने क्या करा, उसको जता भी दिया साथ में और उस पर एहसान भी रख दिया, या कोई तकलीफ दे कलमा उससे कह दिया, या कोई दिल आज़ारी वाली बात उससे कह दी, तो फिर क्या होगा, आपने उसकी मदद तो करी लेकिन आपका जो अजर और सवाब था वो सिफर हो जाएगा। ऐसे ही होता है। तो हम अक्सर बेशतर ऐसे कर देते हैं, किसी गरीब की शादी करा दी, किसी का वो कर दिया, वो बेचारी बहन आई, कोई बात हो गई, कल को उन्हें हमने थोड़ा सा टोक दिया, है ना। लेकिन ये तो मैं एक आम वैसी बात बता रही हूँ दीनी भाई पर खर्च करने की। लेकिन अगर आप अब देखें, कोई शख्स चाहता है कि मैं अल्लाह के दीन को कायम करूं, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, दिन रात इसी में सर्फ हो रही है, तो हर इंसान को चाहिए उसके साथ कोऑपरेट करे और उसकी मदद करे कि भाई आप फिक्र ना करें। देखें, एक इंसान के पास, हर इंसान के पास हर चीज़ नहीं होती। किसी के पास अल्लाह ने इल्म दिया हुआ होता है, सलाहियतें होती हैं कि वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर तमाम लोगों के अंदर दीन को फैला सकता है। किसी के पास अल्लाह ने माल दिया हुआ होता है, इल्म नहीं होता, तो वो चाहे फिर अपने माल से अल्लाह के दीन में खर्च करे तो उसको ऐसे ही सवाब मिलेगा, बिल्कुल जी। तो सहाबा में से ऐसे भी सहाबा थे, बहुत सारे सहाबा ऐसे थे, वो उनको ना कुरान नहीं आता था, वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे ज़्यादा, उनको हिफ्ज़ याद नहीं था, ठीक है। तो वो सहाबा मेहनत मजदूरी कर वो मैंने बताया ना कितनी मरतबा आपको कि जंग तबूक का मौका आया था जब अल्लाह के रसूल ने सबसे कहा कि माल खर्च करो, माल खर्च करो। ऐसे भी सहाबा थे कि उनके पास कुछ नहीं था और वो गए मालिक के पास मेहनत करने के लिए, दिन रात डे और नाइट उन्होंने मेहनत करी और जो कुछ मिला है लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दे दिया कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी कमाई है, मैंने बहुत मेहनत करके ये कमाया है और आपके दीन के लिए लाकर दे दिया। तो सहाबा ऐसे भी थे जी, और वो मतलब उनके पास ये पावर थी कमाने की और दिन रात मेहनत करी उन्होंने। मतलब ये कि अपनी जान इंसान हर तरह से लगा दे, जिस तरह से भी उसके अंदर क्वालिटी पाई जा रही है, एबिलिटी है जिस तरह की भी, तो इस तरह से लगा दिया जाए। लेकिन अच्छा, अब हमने लगा दिया, फिर ताना कशी करने लगे, एहसान जतलाने लगे, हमने तुम्हें उसको उस वक्त ऐसा दिया था, हमने ये करा था, वो करा था। तो ऐसा कहने से क्या होता है, अज्र ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, जो लोग भी अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, फिर जो कुछ भी वो खर्च करते हैं उसके बाद ना तो एहसान जतलाते ना तकलीफ पहुंचाते, तो उनको जो अजर मिलेगा ना, उनके रब के पास जो उनका अजर है वो महफूज है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनके लिए कोई खौफ होगा और ना ही वो किसी रंजो गम से दो चार होंगे, यानी कल क़यामत के दिन उन्हें कुछ नहीं परेशान होना पड़ेगा। तो ये कुरान की आयत हमें बता रही है कि हम जो भी माल अपना खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, उस पर कोई एहसान नहीं जतलाना, कोई क्या कहते हैं, किसी को तकलीफ देने वाले बोल नहीं बोलना। तो फिर आप अल्लाह से इस माल के खर्च करने की उम्मीद रख सकती हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा
लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरा, भली बात कहना और दरगुजर करना, भली बात कहना और दरगुजर करना, यानी कि खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़न, बेहतर है उस खैरात से जिसके बाद अजियत पहुंचाई हो। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन ख़बीरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, भली बात कहना और दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके बाद अजियत पहुंचाई हो। यानी कि वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह ताला गनी है और हलीम है। इस बात को समझिए कि अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद आ गया जी, क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरा, कोई ज़रूरतमंद आपके पास आ गई या आ गया, तो किसी ने हाथ फैला दिया है, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकती तो दिलदारी का एक कलमा ही कह दीजिए जी, कि मतलब उसको नरमी के साथ बोल दीजिए, नरमी के साथ जवाब दे दीजिए, माजरत कर लीजिए। वो कुरान में आयत आती है ना, वो सूरे ज़ुहा में, वो अम्मस्साइला फला तनहर, कि आप साइल को झिड़किए नहीं, उसे कुछ कहिए नहीं, डांटिए डपटिए नहीं। आपके घर जो भी आता है खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। खाली से मुराद मतलब एक होता है लोगों ने पेशा बना रखा है अपना, वो आपको चेहरे से नजर आ जाएगा, आयत आ रही है इसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन एक होता है बेचारे सफ़ेद पोश होते हैं, वो मांगना ही पसंद नहीं करते, वो जाते हैं, वो ज़बान पर लाते भी नहीं है, लेकिन उनके चेहरों से पता चल जाता है ज़रूरतमंद लोग हैं। तो अब मतलब आपने झिड़कना तो किसी को भी नहीं है, चाहे वो ज़रूरतमंद है या नहीं है। आप कम दे दें, आप थोड़ा सा दे दें, 5 रुपीज़ दे दें, 10 रुपीज़ दे दें, झिड़कना तो किसी को है ही नहीं। और अगर नहीं है देने के लिए तो फिर आप क्या कहते हैं, माजरत, माफ़ कीजिए, इस तरह से नरमी वाले बोल दीजिए, तो इससे किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी जी। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरा, भली बात कहना और दरगुजर करना, खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, बेहतर है कि उस खैरात से जिसके बाद अजियत पहुँचाई जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, क्या होता है कि बहुत से लोग दे तो देते हैं, है ना, ज़रूरतमंद आया उनको कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद उसे ना 2-4 जुमले भी सुना दिए, उसकी दिल आज़ारी भी कर दी कि आपसे काम नहीं होता, अब आप ज़्यादा ना आना, अब आप बराबर ना आना, अब आप हमारे घर ना आना, आप उनके घर ना जाना। इस तरह के बोल देना, ये चीज़ ना दिल तोड़ कर रख देती है अजीज़ात, ठीक है। आप उनसे कहें, आप उनसे दिल जोई वाली बातें करें, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला आपको ऐसा अल्लाह ताला अगली बार आपको ऐसा होने ही ना दे कि आपको ज़रूरत पेश आए, अल्लाह ताला आपके काम में, उम्र में, इस तरह से दुआएं दें, तो सामने वाले के दिल से जो आपने दिया है ना, सच में इतनी दुआएं निकलेंगी बता नहीं सकती मैं आपको, कि वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह तो गनी है, हलीम है, वो बेनियाज भी है, वो बुर्दबार भी है। अगर तुम किसी को कुछ दे रही हो तो असल में तो अल्लाह को दे रही हो, ये बात आपने जहन में रखनी है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। जब कोई हमारे पास आता है ना लेने के लिए, तो ये हमारी खुश नसीबी होती है, ये बात आप जहन में बिठा लीजिए इसको, ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे पास कोई आ रहा है। इलाही आपने हमें देने वाला बनाया, आपने हमें इस लायक बनाया। अल्लाह चाहता तो हर किसी को दे देता। ये कुफ्फारे मुशरिकीन बोला करते थे, हम क्यों दें, अल्लाह को देना होता तो तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपसे बड़ाई लगवाते हैं, आपके हाथों से दिलवाते हैं, आपके लिए जन्नत सजाते हैं, आपके ऊपर से बलाई दूर करते हैं। तो ये समझिए कोई आ रहा है तो आने वाले का हमारे ऊपर एहसान है। मेरी बहनों, ऐसा वक्त भी आएगा कोई मतलब मिलेगा भी नहीं जिसको हम कुछ दें, ऐसा भी वक्त आएगा, ठीक है। ये तो हमारे ऊपर एहसान है कि वो आ रहा है, कायदे में तो हमें खुद जाना चाहिए, हमें खुद देना चाहिए, लेकिन कोई आता है ना, तो हमारे ऊपर वो एहसान कर रहा है। वो एक हदीस कुदसी है, इस ज़िमन में ही एक बात है, वो हदीस कुदसी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएंगे, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। वो कहेगा, ए परवरदिगार, मैं तेरी तीमारदारी कैसे करता जबकि तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता था कि मेरा फला बंदा बीमार था, परेशान था, उसकी तीमारदारी करनी थी, तूने उसकी तीमारदारी नहीं की? क्या तू नहीं जानता था कि अगर उसकी तीमारदारी करता तो मुझे उसके पास ही मौजूद पाता?
جی اللہ تعالیٰ ایسے کہیں گے اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا, وہ بھوک کی حالت میں تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر اسے کھانا تو کھلاتا اس کے کھانے کو میرے پاس موجود پاتا, اس کو تو مجھے تو اس کے پاس موجود پاتا. اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے پانی مانگ رہا تھا, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا پروردگار میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا. کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا. بعض اوقات ہم لوگ پانی کو منع کر دیتے ہیں, جی پانی کو منع کر دیتے ہیں. کسی کے گھر میں پانی کی قلت ہے ہم لوگ منع کر دیتے ہیں سمرسیبل چلانا پڑے گا, ہم لوگ منع کر دیتے ہیں ہمارا بل آ جائے گا. اس طرح کی یہ چیزیں, ایسی چیزوں کو نہیں منع کرنا چاہیے عزیزات, بالکل نہیں منع کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم جیسے حج وغیرہ پر بھی جاتے ہیں نا, تو یا عمرے پر جا رہے ہیں تو انسان سفر میں ہے تو وہاں پر پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے. بعض اوقات پانی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے اور سامنے والا بندہ مانگ رہا ہوتا ہے, تو دیکھو ایسا ہو جاتا ہے نا حج کے موقع پہ گرمی وغیرہ بہت ہوتی ہے, آج کل تو گرمی چل رہی ہے تو مطلب وہاں پر پیاس کی ضرورت, اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے پینا ہے تو اپنے پر فوقیت دے لیتے ہیں اور وہ بندے کی جان نکلی جا رہی ہوتی ہے. تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے سم ٹائم. تو لہٰذا مطلب جب اللہ کا بندہ ہم سے کوئی مانگے, ضرورت مند, اکثر لوگ نا سفر میں اپنا سرمایہ گم کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا سرمایہ کھو جاتا ہے, ان کا بیگ چوری ہو جاتا ہے, ان کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, وہ سفر میں ہوتے ہیں اور حالانکہ اچھی فیملی سے ہوتے ہیں, مانگ نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, اور اس وقت کسی کی ہیلپ کرنا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے جو آپ کے پاس آتے ہیں اس کو آپ محروم نہ کریں, ان کو آپ ضرور دیا کریں. یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی تم کسی کی ضرورت مند کو دے رہی ہو نا, جو بھی کچھ دے رہی ہو, در حقیقت تو وہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں جو غنی ہے, جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا. تمہارے طرز عمل کے باوجود بھی اگر وہ تم سے درگزر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم ہے, بردبار ہے. اگر تم اپنے دل سے اتری ہوئی کوئی بھی شے اللہ کے نام پر دیتے ہو, ہمارے دل سے اتر گئی, اب ہمیں اچھی نہیں لگ رہی یہ چیز اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, کوئی بیکار ردی چیز اللہ کے نام پر دے دی, تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اگر اسی وقت جوش میں آ جائے نا, اللہ کی قسم, تو ہم سے نا وہ ہر نعمت, ہم کو نا ہر نعمت سے محروم کر دے. وہ چاہے تو ایسا بھی کرتا ہے, کر سکتا ہے, اسے تو سب کچھ ہے, لیکن نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے. آپ ساری بہنیں, ہم سب سوچیں, ہم جس کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت جس سے اکتا جاتی ہے, دل بھر جاتا ہے, یا وہ مال ردی ہو جاتا ہے, یا وہ کھانا بالکل اب کھانے لائق نہیں رہتا ہے. وہ چیزیں ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں. تو سوچئے آپ, اللہ کی غیرت اگر جوش میں آئے, آپ نے تو اللہ کو دیا تھا, آپ نے اللہ کو دیا تھا, آپ نے اس کو کب دیا تھا؟ آپ نے تو اللہ کو دیا تھا بھائی. تو اللہ کو آپ ایسی چیزیں دیں گی جی, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ وہ ایسی چیزیں آپ اپنے لیے پسند کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. آپ اللہ تعالیٰ کو وہ دیں جو سب سے اچھی چیز ہو, سچ میں وہ دیا کریں جو سب سے اچھی چیز ہو, جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو. آج ہی آپ انفاق کریں, شب قدر کی رات ہے, آج ہی آپ خرچ کریں جو بھی چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے. دیکھیں آپ اپنا تقوی کا لیول دیکھیے گا کہ مجھے یہ چیز بہت پسند تھی, ضروری نہیں ہے زیادہ ہو, تھوڑی ہی کریے. جو بھی چیز آپ کو پسند ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے. اتنے سارے ہمارے پاس سوٹس ہوتے ہیں, اتنے سارے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کراکری ہوتی ہے, ہر بہن کے پاس ہی ہوتی ہے, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, بیڈ شیٹس ہوتی ہیں بھئی, سب سے پیاری نکال کر آج آپ ہر بندی نیکی کمائے, ہر بندی نیکی کمائے, اور اس کا تقوی کا لیول دیکھیے گا
کہ جو چیز میں اپنے گھر کے لیے لائی تھی میں نے وہ دینی ہے, جو سوٹ میں اپنے لیے لائی تھی میں نے وہ دینا ہے. تو پھر دیکھیں آپ, مطلب ہر وہ شے دیں. وہ والی آیت ہے نا, 4 پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میرا اللہ فرماتا ہے نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے, نیکی کے بہترین مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ پیارا ہے. اور ایکچولی جب مال دیا جاتا ہے نا عزیزات, دل بھی وہیں جاتا ہے ہمارا جہاں ہمارا مال ہوتا ہے. تو اب ہم دنیا میں ہی دل لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ سارا مال ہی دنیا میں جمع کر رکھا ہے, ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہی نہیں کرا رہے. تو عزیزات کوشش کریں کہ آج میں نے وہ دینا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, جو بھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں پھر آپ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں کہ میں کیوں دے رہی ہوں, میں کس لیے دے رہی ہوں, میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے. تو آگے دیکھیں آیت نمبر 264, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. آج ساری باتیں ہم یہی پڑھیں گے دینے اور لینے کے اوپر کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, اے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. کیا مطلب ہے کہ اے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر, اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, رئاء الناس یعنی دکھاوے کے لیے مال تو خرچ کر رہا ہے, دکھاوا آ گیا ہے. اگرچہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے, لوگوں کو صدقات دے رہا ہے, بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر دیے, لیکن یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا, کہ سرکاری دربار میں رسائی کے لیے کیا, کہ کچھ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے کیا, یا کچھ اپنی ناموری کے لیے, نام کے لیے, دکھاوے کے لیے. یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نا اللہ تو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ان میں سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی کیا نیت ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر. جو کوئی ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ آتی ہیں, ایک دوسرے کی ضد ہیں. جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنائی بھی ہے والی, پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ سنا دیتی ہوں. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. کیا مطلب ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ دیا یا خیرات دی اس نے سمجھو شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو. جس نے دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کرا اس کی مثال دے کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے کہ جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو, کچھ مٹی آ گئی ہو. اگر کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی ہو اور وہاں آپ نے کچھ ایسا ایک بیج ڈال دیا, ایک بیج بو دیا, ہو سکتا ہے وہاں کوئی فصل بھی اگائے لیکن وہ انتہائی ناپائیدار ہوگی. چٹان کے اوپر کوئی مٹی سی جم گئی تھی, کوئی مٹی کی دھول آئی اور جم گئی اور آپ نے وہاں بیج ڈال دیا. کچھ کھا پی رہی تھی آپ, سیب کھا رہی تھی آپ, کیا کہتے ہیں پپیتا کھا رہی تھی, جو بھی چیز کھا رہی تھی اس کا بیج وہاں اس مٹی کے اوپر گر گیا یا آپ نے جان کر ڈال دیا. اب وہاں پر ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں فصل اگی آئے, ہو سکتا ہے وہ پودا نکل آئے اور پھر فصل اچھی سے اگ جائے, لیکن وہ فصل تو ہو گئی آپ کی لیکن ہوئی تو ناپائیدار. ایسی جگہ پر ہے جہاں مطلب وہ پوری زمین نہیں ہے جی, وہ پوری ایسی نہیں ہے جہاں ایک فصل پوری طرح سیف کیا کہتے ہیں سیفٹی میں ہوتی ہے, وہ ایسی نہیں ہے. تو چٹان کے اوپر مٹی سی جم گئی تھی اور پتہ چلا اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے گی. جی آپ کی فصل اگ گئی لیکن ایسی جگہ پر ہوگی کہ اگر بارش آ گئی زوردار, جب وہ زوردار بارش آئی تو وہ فصل تو وہیں بیکار ہو جائے گی, اکھڑ جائے گی اور وہ بالکل وہی صاف پتھر رہ جائے گا. کبھی پتھروں کے اوپر بھی فصل اگتی ہوئی دیکھی ہے آپ نے جی؟ بارش کی ایک زوردار چھینٹیں آئیں اور چٹان کے اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہ ساری بہہ گئی سمجھیے, تو آپ کی محنت بھی ضائع ہو گئی.
جو آپ نے وہ بیج ڈالا تھا وہ تو اکارت گیا, وہ تو بیکار ہی ہو گیا, آپ کی فصل بھی بیکار ہو گئی, بارش سے دھل کر وہ چٹان کے اندر سے بالکل صاف اور چٹیل نکل آئی. یعنی یہ مثال اس لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان بھی ایسی دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریا کے اندر آ جاتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں, لوگ اسے یہ کہیں کہ بھیا تم تو بڑے سخی ہو, بڑا مال خرچ کر رہے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں بڑے چندے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے نام بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بھائی نے 50,000 دیے, فلاں بھائی نے 10,000 دیے. وہ دے تو دیے لیکن بعض اوقات اس وقت ریاکاری نہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں اتنے سارے لوگوں میں میرا نام بولا گیا کہ اتنے سارے لوگوں کو پتا چلا اور سارے لوگ مجھے بڑی حسرت سے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, بھائی اس بھائی نے بڑا کیا کہتے ہیں مال خرچ کیا. تو اب وہ جو ریا آئی, اور یہ اچانک سے آتی ہے بہنوں, ریاکاری مطلب انسان کا بعض اوقات تو کیا کہتے ہیں ارادہ ہوتا ہے ریاکاری کرنے کا, اور بعض اوقات کیا کہتے ہیں وہ خود بخود بھی آ جاتی ہے, شیطان انا ڈال دیتا ہے. تو پیاری بہنوں اپنا عمل جو بھی کرو نا مخفی کرو, چھپا کر کرو. اچھا ویسے دکھا کر بھی دینے کا حکم آیا ہے, زکوٰۃ کا آگے آیت آ جائے گی اس کی بھی, ٹھیک ہے. لیکن جتنی بھی نفلی چیزیں ہوتی ہیں یعنی نفلی صدقات ہوتے ہیں جو بھی آپ کر رہی ہیں, زکوٰۃ سے الگ جو بھی آپ دے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افضل صدقہ چھپا کر دینا ہی ہے. جی افضل صدقہ کون سا ہے عزیزات؟ چھپا کر ہی دینا ہے. جو صدقہ ہے آپ زکوٰۃ دکھا کر دے سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیے کہ اب ہم نا کچھ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر ہماری نیت میں دکھاوا آ گیا, اور دیکھو دل میں یقین بھی ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے, سب کچھ دے دیا ہے, لیکن وہ ریاکاری آ گئی نا, تو آپ سوچ رہی ہیں کہ میں نے تو کر دیا ہے, لیکن وہ تو بالکل وہی والی مثال بن گئی کہ آپ نے ایسے جگہ پر وہ بیج ڈالا کہ بارش آئی اور وہ سارا فصل کو بہا کر لے گئی, سب بیکار ہو گیا, سب اکارت چلا گیا. کہیں ایسی بالٹی میں تو ہم نیکیاں جمع نہیں کر رہے, اپنا مال ایسے بالٹیوں میں تو نہیں دے رہے کہ جس میں ریاکاری مقصود ہو. اب بعض اوقات شادی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے دے رہے ہیں وہ جہیز وغیرہ, ویسے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن نیت ہماری یہی ہوتی ہے لوگ ہماری تعریف کریں, لوگ ہمیں یہ کہیں فلاں کی بیٹی کی اتنی زبردست شادی ہوئی ہے, اتنا چڑھایا ہے, اتنا دیا ہے. ہائے اللہ, آپ نے تو غریبوں کے دل میں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس وقت ہم لوگ شادیوں میں ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں آپ, جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے, کیا اس کے منہ سے اس کے دل سے ناشکری کے بول نہیں نکل رہے ہوں گے اس وقت. تو یار یہ جتنی خرافاتیاں ان سے باہر آئیے, جو بھی آپ نے دینا ہے وہ دیجئے, لیکن ریاکاری نہیں کریے. آپ وراثت دیجئے اور اس کی آپ علل اعلان بتائیے, کیونکہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے, اور فرض چیز آپ دکھا کر بھی دے سکتی ہیں. جیسے زکوٰۃ فرض ہے, اس کو آپ دکھا کر بھی دے سکتی ہیں. وراثت دیجئے تاکہ لوگوں کو بھی عبرت ہو کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے, وہ کام ہم نہیں کریں گے جو ہمارا کرنے کا کام ہے, جو کرنے کا نہیں ہے اس کے اندر ہم اتنا وقت اسپینڈ کر دیں گے تو کوئی حد نہیں. پیاری عزیزات, بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. سچ جو ہوتا ہے نا کڑوا ہی ہوتا ہے. اے اہل ایمان سے یہاں بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو, اپنے صدقات کو بیکار نہ کر لو, احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. اس کی مثال تو اس چٹان کی سی ہے جس پر کوئی کچھ مٹی ہو, ہے نا, پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا. ایسے لوگ اپنے صدقہ و خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا, وہ ناشکروں اور منکرین نعمت کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا, اور انہیں کیا کہتے ہیں بامراد بھی نہیں کرتا ایسے شخص کو. اگلی آیت آ رہی ہے, کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے. یہاں کیا آیا ہے, دکھاوے کی باتیں آ رہی ہیں. جی دکھاوے کی باتیں آ رہی ہیں قرآن کے اندر, بالکل ایسے سمجھیے آپ.
کہ فوراً جہاں ریاکاری کی بات آ رہی ہے وہاں اخلاص کی بھی بات آ رہی ہے، جہاں کفر کا ذکر آ رہا ہے وہاں ایمان کا بھی ذکر آ رہا ہے، جہاں مسلم کا ہے وہاں کیا کہتے ہیں کافر کا ہے، جہاں کیا کہتے ہیں ذکر آ رہا ہوتا ہے نافرمانوں کا، ناشکری کرنے والوں کا، وہاں ایمان والوں کا بھی ذکر، فوراً کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، جنت کا ذکر آ رہا ہے تو جہنم کا فوراً ذکر آئے گا، تو یہ کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دکھاتے ہیں۔ اب دیکھو اب یہاں دینے والے لیکن ریا کر کے دینے والے، ان کے اندر اخلاص نہیں، یہ ریاکاری ہے، تو ان کا عمل سارا غارت جا رہا ہے، بیکار جا رہا ہے، اکارت جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 265 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ تو کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں بھی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس باغ کی سی مثال ہے اس کی، ایسے شخص کی مثال اس باغ کے مانندے جو بلندی پر واقع ہو، اللہ اکبر، کمثلی جنت بربوۃ، جو بلندی پر واقع ہو، اصابها وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے، فآتت اکلها ضعفین، تو دو گنا پھل لائے گا، فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی کیوں نہ ہو وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بار بار تو یہ آیتیں آتی ہے، مجھے پھر بہت سوچ سوچ کر یہ ہوتا ہے یار ہم کس کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، ہم کس کو دکھا رہے ہیں، ہم کس کو جتا رہے ہیں، کون ہمیں کیا دے رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے میں کس لیے کر رہی ہوں، میں کس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کس لیے میری بات سن رہے ہو، سب اللہ دیکھتا ہے، سب اللہ کو پتا ہے ہم کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا جان رہے ہیں، کتنا دین پر لگا رہے ہیں، کتنا دنیا پر لگا رہے ہیں، سب میرے اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ سمجھیے اس کی مثال ایسی دی جا رہی ہے کہ ایسے سمجھیے کہ اس باغ کے مانندے جو بلندی پر واقع ہے، قدرتی باغ کا یہی تصور ہوتا تھا کہ ذرا اونچائی پر واقع ہے، اس کے دامن میں کوئی ندی بہ رہی ہے جس سے خود بخود آبپاشی ہو رہی ہے، وہ سیراب ہو رہا ہے، وہ سیراب ہو رہا ہے خود بخود، ایک انسان نے بیج بو دیا ہے، اچھا سا بیج بویا ہے، ٹھیک ہے، زمین میں بیج بویا ہے، اب وہ باغ ایسے ایسے پھل لے کر آ رہا ہے، ایسے ایسے پھل لے کر آ رہا ہے عزیزات کہ بس آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ مطلب، اور یہ سمجھیے کہ بارش ہو تو اور زیادہ وہ پھل دے گا، اور اگر بارش بھی نہ ہو ہلکی سی پھوار ہو تو وہ مطلب اس سے خالی تب بھی نہیں رہے گا، تو یعنی کہ جو بھی کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ سمجھیے کہ جو مال بھی خرچ کر رہی ہو واقعتاً اگر اس کے اندر خلوص ہے، خلوص دل کے ساتھ دے رہی ہو، اخلاص نیت کے ساتھ دے رہی ہو، تو اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جی بالکل جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ کہیں غیر شعوری طور پر تمہارا کوئی اور جذبہ تو نہیں ہے، کوئی غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ آپ کے دل میں شامل ہو جائے تو جھانک کر دیکھیے اپنے گریبانوں کے اندر، ہم سب لوگ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ضمیر گواہی دے گا کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ آیت نمبر 266 اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا پیاری مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، جی کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہوں، یعنی کہ اس باغ کے اندر نہریں جاری ہوں۔ امیجن کریں آپ لوگ، امیجن کریں، کون پسند نہیں کرے گا، ہر شخص پسند کرے گا بھائی اس چیز کو، تو کیونکہ اب یہاں مثال بھی نا نخیل کی دی جا رہی ہے، نخیل بولتے ہیں کھجور کو، کس کو بولتے ہیں، کھجوروں کو، کیونکہ اب یہ بات کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عرب کے رہنے والے تھے، تو وہاں کھجوروں کی بڑی ویلیو ہے، جی وہاں باغبانی کھجوروں کی ہوتی ہے موسٹلی مدینے میں، اور مطلب کھجوریں اتنی پائی جاتی ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں قسموں کی کھجوریں وہاں ملتی ہیں، تو اللہ رب العزت مثال بھی وہی دے رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ وہی مثال دے رہے ہیں۔ اب تو یہ جو کفار مشرکین تھے نا بہنوں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے، انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا تو سب آپ کو سمجھاتی چلوں گی میں، یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ آپ کا قرآن جو آپ لے کر آئے، یہ کوئی آیت لا رہے ہیں، کبھی کوئی لا رہے ہیں، یہ ایک دم سے پورا قرآن ساتھ میں ایک ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اب دیکھو، اب یہاں اگر ایک ساتھ آ جاتا، یہاں تمثیل دی جا رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے کھجوروں کی، تو وہاں پہ کھجوروں کا کاروبار کیا کرتے تھے یہ لوگ،
اگر یہ پہلے ہی سارا وہ کچھ آ جاتا ہے تو کیا کہتے، تو یہ کہتے کہ تو مطلب مثال بھی تو اسی چیز سے دی جاتی ہے جو انسان جس چیز کی اہمیت کو جانتا ہے، جس کی امپورٹنس جس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اسی سے سمجھایا جاتا ہے۔ ایک انسان کا جو بھی پروفیشن ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگ بتایا جاتا ہے عزیزات۔ تو اللہ رب العزت کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں؟ اہل عرب کے نزدیک یہ ایک آئیڈیل باغ کا نقشہ ہے۔ مطلب انگوروں کی مثال بھی دی جا رہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں؟ اہل عرب کے نزدیک تو یہ آئیڈیل باغ کا نقشہ ہے جس میں کھجوروں کے درخت بھی ہوں اور انگوروں کی بیلیں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہوں، پھر اس میں آب باشی کا قدرتی نظام ہو۔ یعنی آب باشی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا مے برس رہا ہو، قدرتی بارشیں ہو رہی ہو۔ ایک کسان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ایک کاشتکار کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ایک فارمر کو اس وقت میں کہ جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے تو وہ بچ جاتا ہے نا اپنے کام سے، اس کی جان بچ جاتی ہے، درختوں میں فصلوں میں پانی دینے سے جان بچ جاتی ہے، تو بڑا خوشی اور خرم ہوتا ہے اس وقت ایک فارمر۔ تو یہ وہ مثال اللہ رب العزت دے رہے ہیں خرچ کرنے والوں کے بارے میں۔ کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیا آپ میں سے نہیں کوئی پسند کرے گا؟ تو ہم سب تو سارے ہی پسند کریں گے، ہے نا، ہم سب تو سبھی پسند کریں گے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا کہ لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں۔ امیجن کریں آپ ایک باغ ہو جی، اس کے دامن میں بھی ندیاں بہ رہی ہوں، کھجوروں کے باغ ہوں اور اس کے اوپر انگوروں کی بیلیں ہوں، اور آگے اللہ نے فرمایا لہو فیہا من کل الثمرات، کلی کا لفظ آیا ہے کہ ہر طرح کے پھل اس میں موجود ہیں۔ آپ امیجن کریں کتنا خوبصورت، کتنا پیارا سما ہوگا، کتنا پیارا وقت ہوگا، کتنی پیاری مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس پر پھر بڑھاپا طاری ہو جائے جی، اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد بھی ناتواں ہو۔ یعنی اب ایک دیکھو یہ مثال دے کر آپ کو بتائیے، ایک شخص ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں کے انگوروں کے باغ ہوں جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہوں؟ یعنی کہ بہت خوبصورت باغ ہے اور اس کے اندر سب طرح کے پھل موجود ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، سب طرح کے باغ اس میں موجود ہیں، سب طرح کے پھل اس میں موجود ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر کیا ہو؟ اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے۔ کس پر؟ اس شخص پر جس نے وہ باغ لگایا تھا۔ بڑھاپا آ جائے اور ابھی اس کی اولاد بھی بہت تھوڑی سی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے آگے فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور عین اس وقت اس باغ پر ایک بگولا سا آ جائے، یعنی جس میں آگ ہو اور وہ باغ پھر جھلس کر رہ جائے۔ آپ امیجن کریں کیا حالت ہوگی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات آپ کے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ آپ لوگ غور و فکر کریں۔ یعنی کیا مثال ہے اس بات سے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، میں نے خیراتی ادارے قائم کیے ہیں، میں نے فاؤنڈیشنز بنائی ہیں، میں نے مدرسے قائم کیے ہیں، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، میں نے سب کچھ، میں نے غریبوں کو کھلایا پلایا، لیکن جب اس کا نام اعمال پیش ہوگا تو اچانک اسے معلوم ہوگا کہ یہ تو کچھ بھی نہ تھا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم خزاں کا تھا۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان سوچ رہا ہوتا ہے اب ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، کہیں کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں نا دین کا، نیت میں اگر ہمارا دکھاوا آ گیا، اللہ کی قسم میں مقصود ہو گئی، یا یہ سمجھیے کہ مطلب ہم انا آ گئی ہمارے اندر، میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے اگر ہمارے اندر کچھ بھی ریاکاری آ گئی تو اتنا خوبصورت باغ جو ہم نے لگایا، ہم سمجھ رہے تھے، ہم خرچ کر رہے تھے، ہم اپنا وقت دے رہے تھے، آپ اپنا وقت لگا رہی تھی، آپ نمازوں میں لگا رہی تھی، آپ زکوٰۃ میں لگا رہی تھی، آپ ذکر و اذکار میں لگا رہی تھی، اور لیکن اس میں نیت میں شیطان نے فطور ڈال دیا تھا۔ تو پھر اس کی مثال یہی بتائی جا رہی ہے کہ بالکل ایسا سمجھیے کہ ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد وہ ریاکاری آئی نا، تو وہ بھی پھر دوبارہ یہ کہ بس ایسا سمجھیے کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کیسا تھا؟ خزاں کا تھا۔ یعنی کہ ایک بگولا آیا اور سب کچھ جلا گیا، آگ کا ایسا گولا آیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تو تھا ہی نہیں، ریاکاری ہی ریاکاری تھی، نیت میں کھوٹ تھا، نیت میں دکھاوا تھا، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر اس کا حال وہی ہوگا جس طرح وہ بوڑھا بالکل اب افسوس میں ہے، وہ بوڑھا جس نے یہ درخت لگایا اور وہ امیجن سارا سب کچھ یہ سمجھیے کھجور کا باغ اس میں موجود اور پھر انگور کی بیلیں اس میں موجود اور ہر طرح کا اس باغ کے اندر پھل موجود، اور اچانک سے اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے، اچانک سے
بڑھاپا تاری آ جائے, یعنی کوئی بیماری آ جائے, یعنی دنیا سے جانے کا کوئی وقت آ جائے, تو اب وہ کیا ہے, اب تو دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا, وہ عمر تو چلی گئی, اس شخص کی مہلت, عمر بھی ختم ہو چکی. تو اب سوائے افسوس کے پھر کیا ہوگا, ہاتھ ملتا رہ جائے گا انسان. تو کہیں ایسا نہ ہو عزیزات ہمارے ساتھ بھی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اور دکھاوا ہماری نیت میں ہو. جی تو آپ جو بھی کچھ کرتی ہیں, کوئی بھی عمل کرتی ہیں, ریاکاری بالکل ذہن میں نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ ہماری عمر ہی ختم ہو جائے اور نیکی کا وقت ہی نہ مل پائے. پھر یہ جو ہمارے پاس وقت ہیں, لمحے ہیں, بڑے قیمتی ہیں, اخلاص کے ساتھ آپ نے ہر کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیت بنائیں, ارادے کریں کہ ہم نے اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا. اخلاص کے ساتھ آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے, اللہ بہت قبول کرے گا. تو بار بار ہر بار تو اپنی نیتوں کو ٹٹولا کریں, بار بار ٹٹولا کریں. جی شادیوں میں جا رہی ہیں, کیا نیت ہے؟ جی غمیوں میں جا رہی ہیں, کیا نیت ہے؟ نماز پڑھ رہی ہیں, کیا نیت ہے؟ ہر چیز میں جب آپ امیجن کریں, جب ہم بار بار یہ سوچیں گے نا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی قسم نہ دکھاوا آپ کی نیت میں آئے گا. کیا پہن کر آپ جا رہی ہیں, کیا بول رہی ہیں, کیا آپ نے پہن رکھا ہے, کبھی ہمارے اندر یہ والی بات آئے گی نہیں. ارے عزت ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتی. عزت تو اصل عزت تو اللہ دلاتے ہیں, اور عزت تو نیک کاموں سے ہوتی ہے. کوئی سمجھتا ہو نا دولت سے عزت ہوتی ہو, یا گھر بار سے عزت ہوتی ہو, یا مال سے سرمایہ سے عزت ہوتی ہو, جی یا اچھے آپ خاندان والی ہیں اس سے عزت ہوتی ہو, حسب نسب خوبصورتی سے. اصل عزت جو ہوتی ہے میری بہنوں وہ اعمال سے ہوتی ہے. آپ سوچیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, اخلاص تھا, محمد سے وفا, ایسی وفا کہ جان دینے کو تیار, لیکن عہد کے بنا رہنے کو تیار نہیں. اللہ سے ایسی محبت, اپنی جان دینے کو تیار ہیں, لیکن پیاری عزیزات احد نے کہا جا رہا ہے کہ احد مت کہو, لیکن حضرت بلال ہیں, جان دینے کو تیار ہیں, احد کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ تھی محبت, یہ تھی اصل محبت. کیا ہم بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں؟ جی تو بار بار تزکیہ نفس کرتی رہا کریں. تو دیکھیں اب میں اصل میں مثال اس لیے دے رہی تھی, دیکھیں حضرت بلال وہ حبش کے رہنے والے تھے, حبشی تھے, غلام تھے. غلاموں کی بھی معاشرے میں عزت ہوتی ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیسی زبردست عزت دی کہ مسجد النبوی کا مؤذن بنایا ہے, سید المؤذنین بنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے. کیسا پیارا خوبصورت لقب اللہ نے دیا. جی وہ سید ہو کر, ابو لہب جو تھا سید ہو کر پلیت ہو گیا, لیکن بلال حبشی ہو کر سید بن گئے ایک طرح سے. تو اللہ تعالیٰ تو بھیا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. پھر ایک اور حدیث اس میں ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا. جی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تعالیٰ آپ کی صورت اور آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اور آپ کے اعمالوں کو دیکھتا ہے. تو نیت ضروری ہے ہر چیز کی. تو اب جب ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں اتنا سب کچھ, غلط کام, دنیا کو دکھانے کے لیے اتنی مصیبتیں کوٹ رہے, اپنے آپ کو اذیت میں ڈال رہے, کیوں کر رہے جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو پیاری عزیزات جتنا دنیا کے لیے کر رہے ہوتے نا, کاش ہم اس میں سے تھوڑا سا بھی اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو نجات مل جاتی. تو اب اس سے کریں, ابھی بھی وقت ہے, ہمارے پاس سانسیں ہیں, زندگی ہے, ابھی سے نیت بنائیں کہ جب جو کچھ کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کرنا. اچھا جی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں, اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ آپ سب لوگ غور و فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو. یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے, اللہ کے نام پر دینا ہے. تو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے یعنی اچھی چیز, یعنی پاکیزہ چیز, بہتر چیز نکالو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے. ظاہر بات ہے کہ زمین سے جو بھی نباتات باہر آ رہی ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. چاہے کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر جو ہریاول آ رہا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے, ہل چلایا ہے, بیج ڈالے ہیں, لیکن فصل کا اگانا تو آپ کے اختیار میں بات نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ ہی پالتا ہے بیج کو بھی, مٹی کی تاریخ میں زندہ کرتا ہے, مٹی کے اندھیرے سے نکال کر بیج کو لاتا ہے. فرمایا
फरमाया जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है उसमें से हमारे रास्ते में खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और उसमें से रद्दी माल का इरादा ना करो, रद्दी माल का इरादा ना करो कि उसे खर्च कर दूं, कि रद्दी माल मैं किसी को दूं, बेकार माल जो मेरे दिल से उतर गया है, खाना वो दूं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लोगों को वो खिलाऊं। नहीं नहीं नहीं, आपने बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा करके देना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं फिर आगे, वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ी, और तुम हरगिज़ नहीं होंगे उसको लेने वाले अगर वो शे तुमको दी जाए। जी अल्लाह क्या कह रहे हैं, इल्ला ये कि तुम चश्मे पोशी कर जाओ, यानी कि वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ी, कि अगर वही रद्दी माल अगर कोई आपको दे क्या आप ले लेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा कोई जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही और वही चीज़ लौटाकर आपको दोबारा दी जाए तो आपको अच्छा लगेगा? जी इल्ला ये कि चश्मे पोशी कर जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मोहताज हो जाओ और तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए आगे को चलकर, फिर अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ देगा तो आप क्या कबूल कर लोगे? जी एहतियाज इस दर्जे की हो कि नफीस या खबीस, नफीस या खबीस यानी कि पाक चीज या बेकार जो शे भी मिल जाए चश्म पोशी करते हुए उसे कबूल कर लो, वरना आदमी अपने तैयब के खातिर के साथ रद्दी शे कबूल नहीं कर सकता। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ने जो भी कुछ दिया होता है बहुत से लोग उसको कबूल नहीं कर रहे होते हैं। जी नहीं, तो ये है कि भाई आपको जो भी मिल रहा है भाई ले लो, लेकिन ये देने वाले को बताया जा रहा है कि जब दे तो अच्छा दे, लेकिन जब अब वो जिसको दिया जा रहा है तो उसको चाहिए भाई तुम हालात में हो, परेशान में हो, ले लो। वअलमु अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और खूब जान रखो कि अल्लाह ताला तो गनी है और हमीद है। यहाँ गनी का लफ्ज़ दोबारा आया है, ये ना समझो कि तुम किसी मोहताज और ज़रूरतमंद को दे रहे हो, बल्कि ये समझिए कि अल्लाह को दे रही हो जो गनी है, सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, हमीद है यानी अपनी ज़ात में वो खुद महमूद है। महमूद यानी कि जिसकी तारीफ़ की जाती है, ठीक है। एक तो एक चीज़ होती है किसी शे की अच्छाई या हुस्न या कमाल, ऐसा होता है कि जिसे जाहिर किया जाए, बताया जाए, लेकिन अल्लाह तो खुद हमीद है। अल्लाह की क्या तारीफ़ बताई जाए? अल्लाह ताला की तो हर शय में तारीफ़ है, हर शय में तारीफ़ है। अश्शैतानु, अब शैतान के बारे में बात आ रही है, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई, शैतान तुम्हें फ़क्र के अंदेशा दिलाता है। शैतान आपको ये कहता है कि देखो तुम माल खर्च करोगे, तुम गरीब हो जाओगे, तुम ऐसा हो जाओगे, फ़क्र के बारे में अंदेशे दिलाता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है। वयअमुरुकुम बिल फ़हशाई वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह वादा कर रहा है तुमसे अपनी तरफ से मग़फ़िरत का और फजल का। शैतान तुम्हें ये खौफ दिला रहा है कि तुम गरीब हो जाओगे और बेहयाई का आपको हुक्म दे रहा है, जबकि अल्लाह वादा कर रहा है आपसे मग़फ़िरत का और फजल का। असल चीज़ तो मेरी अजीज़ात मग़फ़िरत है। असल चीज़ क्या है? मग़फ़िरत, कि अल्लाह को हम पसंद आ जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है इस मकसद में हम कामयाब हो जाएं। असल चीज़ तो हमें अपनी अल्लाह से मग़फ़िरत करानी है। तो शैतान तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है, इस तरह तुम्हारा माल कम हो जाएगा, तुम फ़क्र फ़ाक़ा में मुब्तला हो जाओगे। अब अगर वाकई तुम ये खौफ रखते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर फ़क्र आ जाए, लिहाजा मुझे अपना माल संभाल कर रखना चाहिए, आपने ये सोच लिया तो शैतान के जाल में आप फंस चुकी हैं। तो आपको चाहिए उसकी पैरवी ना करें बिल्कुल भी, लेकिन हम उसकी पैरवी कर रहे होते। अगर तुमने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और अल्लाह पर एतमाद करते हुए करा कि वो मेरी सारी हाजतें पूरी करेगा, वो मेरे सारे काम बनाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो अल्लाह की तरफ से फिर मग़फ़िरत है, फजल का वादा है। तो प्यारी अजीज़ात, जो भी चीज़ें देखें, अब हज के बारे में भी मैं आपसे फिर यही बात जहन में आ जाती है मेरे, बाज़ बहनों के पास इतनी ज्वेलरी होती है, इतनी प्रॉपर्टी होती है, इतना कुछ होता है कि वो हज कर सकती हैं लेकिन नहीं कर रही होती। शैतान डरा रहा होता है कि तुम अपना माल अगर खर्च करोगे, अपना माल दीन के कामों में लगाओगे तो फ़क्र फ़ाक़ा में आ जाओगे, तुम्हारे बच्चों की शादी कैसे होगी, तुम्हारा घर कैसे बनेगा। तो कत्तन उसके जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सारी हज की शराइतें पूरी हो रही हैं, ठीक है, तो आपके पास महरम भी है, आपके पास सेहत भी है और आपके पास रुपया भी है, तो बिल्कुल भी आपने देर नहीं करनी, इसी साल आपने फॉर्म को अपना फिल कर देना है। ये फ़र्ज़ कामों में से, फ़र्ज़ में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए प्यारी अजीज़ात। इसी तरह इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह जो भी आप कर सकती हैं तो करें। शैतान आपको डराएगा, आपको फुसलाएगा, लेकिन अल्लाह जो कुरान में कह रहे हैं, जो अल्लाह कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो शैतान कह रहा है झूठा है, मलऊन है, दुत्कारा हुआ है,
اس کی باتوں میں مت آنا. تو اپنا دل کا ٹیسٹ لے کر دیکھتی رہیے, اپنا ضمیر سے پوچھتی رہیے واقعی ہم ڈرتے ہیں نا, اسی طرح ڈرتے ہیں. دیکھیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں, آپ بے شک سوچیں, ایسا نہیں کہ آپ نے سب کچھ ہی دے دینا ہے. سوچیے اپنے بچوں کے بارے میں, لیکن اپنے بارے میں سوچیں. جو آپ اپنے ہاتھ سے دے دی جائیں گی, دے کر چلی جائیں گی, یقیناً وہی آپ کا ہے, وہی اللہ کے بینک میں آپ نے جمع کرا دیا ہے, اسی کا آپ فائدہ اٹھائیں گی. آپ کے بعد آپ کا مال وارثوں میں بٹ جائے گا, کوئی آپ کو 1 روپیہ نہیں دینے والا. سچ بتا رہی ہوں, ایسا زمانہ آنے والا ہے. تو لہٰذا اللہ تو بہت وسعت والا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا خوبصورت آیت آ رہی ہے, یؤتی الحکمت من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یہ حکمت کی باتیں جن کا سمجھنا ہر کسی کے بس کے لیے بات نہیں ہے, یہ والی باتیں, یہ جلدی سے ذہن میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. ظاہر میں ایسا لگتا ہے مال گھٹ رہا ہے ہمارا, نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے. حکمت کی باتیں ہیں یہ ساری, جن کا سمجھنا ہر کسی ناقص کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک چیز کا ظاہر ہونا اور ایک کا باطن, اس سے جو حکمت نظر آتی ہے, ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن کسی شے کی حقیقت کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جس کسی پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ حکیم ہے, وہ حکمت والا ہے, اور حکمت اصل میں انسان کی عقل اور شعور کی پختگی کا نام ہے. استحکام اسی حکمت ہی سے بنا ہے کہ اللہ رب العزت عقل و فہم اور شعور کی یہ پختگی اور حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وہ ہر کسی کو نہیں ملتی, یعنی یہ ہدایت اس طرح کی ہر کسی کو نہیں ملتی. وہ ہدایت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے انسان, اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے جو عام انسان کو نہیں ہوتا. تو پیاری عزیزات, یہ حکمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں, اور وہ پھر دیکھ رہا ہوتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جسے یہ حکمت دے دی گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کو تو خیر کثیر عطا ہو گیا. اس سے بڑا خیر کا خزانہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے ہدایت دے دی, جس کو اللہ نے ایسی حکمت دے دی کہ واقعی وہ ہر پہلو میں اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے رب تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہیں, میرے رب تعالیٰ کا میرے بارے میں حکم کیا ہے, مجھ سے اللہ چاہتے کیا ہیں, میں کیا کروں. تو یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا, آپ کو قدم قدم پر بتاتا رہے گا, اور یہ قرآن بھی وہی پڑھے گا جس کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی. یہ قرآن بھی وہی سمجھے گا جس کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہوگا. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے, اور جسے حکمت دے دی جائے تو سمجھ لیجئے اسے خیر کثیر مل گیا. وما یذکر الا اولو الالباب, کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں, اولو الالباب ہیں. ان باتوں سے تو صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو لوگ اولو الالباب ہیں. اولو الالباب کس کو کہتے ہیں عزیزات, یعنی عقل مند لوگ ہیں, لیکن جو دنیا پر ریچھ گئے, دنیا کے مال و متاع پر لالچ میں آ گئے, جن کا سارا دلی اطمینان اپنے مال میں لگا ہوا ہے, مال و زر, جائیداد, اثاثہ اسی کے اندر لگا ہوا ہے. سارے ذہن میں یہی بات چلتی ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا, اتنی کوٹیاں ہو گئی, اتنے بنگلے ہو گئے, اتنی دکانیں ہو گئی, اتنا سرمایہ ہو گیا, جن کے دماغ میں بس دنیا ہی دنیا گھومتی رہتی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ اولو الالباب عقل مند نہیں, وہ تو دنیا حقیر سی چیز کی عظمت دل میں بٹھائے ہوئے ہیں. ارے یہ تو فانی ہے, یہ تو ختم ہو جانی ہے. میرے رب نے کہہ دیا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر شے نے فنا ہونا ہے, بقا رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بنانے والے نے اس دنیا کو کہہ دیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ یہ دھوکہ ہے, صرف دھوکہ ہے. اور آپ قرآن کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان کے سامنے, ایک وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا کی کوئی عقد نہیں, کوئی ویلیو نہیں, مچھر کے پر کے برابر نہیں. دھوکے کا گھر اس کو بتایا, اس کا ساز و سامان بہت تھوڑا بتایا. اب ایک انسان اگر ساری صلاحیت, سارا مال, سارا سب کچھ, اپنی عقل اسی پر لگا دے اور اسی کے بارے میں سوچتا رہے, اپنے بینک بیلنس کے بارے میں, اور اپنے دنیا کی زندگی کے بارے میں, اور اپنے کپڑے لتوں کے بارے میں, اگر وہ یہی سوچتا رہے تو سوچے بلا اس کو آپ عقل مند کہیں گی؟ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اگر اس شخص سے کہا جائے کہ بھئی ایک مثال اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ جس گھر میں آپ بیٹھی ہیں بے شک بہت خوبصورت ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, مال سے بھرا ہوا ہے سب کچھ, لیکن اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو بس کسی بھی وقت یہ گھر گرنے والا ہے, تو کیا وہ خوبصورت گھر اچھا لگے گا؟
بتائیں آپ، کیا وہ اس کے اندر مال سے بھرا ہوا لبریز ہے وہ ہر چیز سے، ساری عیش و آرام، ساری اس میں فیسلٹیز موجود ہیں، کیا اچھا لگے گا؟ جیسے ہی اس بندے کو پتا چلے گا کہ یہ گھر گرنے والا ہے، فوراً اس گھر کو نکلے گا، وہاں سے چھوڑے گا اس کا سارا ساز و سرمایہ، وہ کچھ بھی نہیں بھرے گا اپنے ساتھ، ہے نا، وہ سوچے گا بس جلدی سے میں نکل جاؤں، پہلے سب کچھ جاتا ہے تو چاہے۔ بالکل اس دنیا کی مثال ایسے سمجھیے پیاری عزیزات، دنیا میں رہیے ضرور، ضرورتیں پوری کریے اپنی ضرور، لیکن اصل آپ نے امپورٹنس آخرت کو ہی دینی ہے، پریفرنس آخرت کو ہی دینی ہے۔ آخرت کو بنانے میں جتنا بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، آپ اس دنیا کی اتنی برائی کرا کریں، بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فانی ہے، ختم ہو جانا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، انشاءاللہ آخرت کا عمل سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ قرآن کی آنکھ سے پڑھ کر دیکھیں، قرآن آپ کے سامنے ایسا تصور پیش کر رہا ہے اس دنیا کے بارے میں، ایسا نقشہ کھینچ کر لے کر آ رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کو بار بار گائیڈ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، تو کیا ہم عقل مند نہیں؟ کیا عقل بند ہے؟ عقل نہیں ہمارے پاس کہ اللہ رب العزت ہمیں کھول کھول کر آیات دکھا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، دنیا فانی ہے۔ آ جائے گا آگے بھی اس کا سارا ذکر اور اچھے سے وضاحت کے ساتھ۔ تو آگے دیکھیں، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی آپ خرچ کرتی ہیں، یعنی صدقہ خیرات وغیرہ جو بھی کچھ دیتی ہیں، جو بھی کچھ تم اللہ کے نام پر دے رہی ہو، یعنی منت مانتی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھیے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، آ گئی وہی والی آیت کہ اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ اچھا ہے، جی یہ بھی اچھا ہے۔ خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ تو اعلانیہ ہی ہے، اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دے سکتی ہو آپ صدقات بھی دے کر، ظاہر کر کے دے سکتی ہو، لیکن فرائض جو ہیں وہ تو دیجیے آپ ظاہر کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی آپ زکوٰۃ دے رہی ہو۔ لیکن اور اگر صدقات بھی دے رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے، آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ، لیکن بہتر پھر وہ یہی ہے کہ آپ افضل عمل پھر وہی آ جاتا ہے صدقات میں چھپا کر دینے کا، لیکن یہ بھی دے سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم سے کم فقراء کا حق تو ادا ہو گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مند کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کیا استعمال کیا ہے، کون سا ورڈ آیا؟ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اور چپکے سے ضرورت مند کو دے دو، یہ ضرورت مند یعنی الفقراء، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یاد رہے یہ بات کہ صدقات نافلہ کے لیے ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں، جو لازم دینے ہیں، ضروری ہیں، واجبہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو بالکل آپ کے فرض ہیں، یعنی جیسے زکوٰۃ، یہ آپ کے صدقات فرض کہہ دیں اس کو یا واجبہ کہہ دیں، ضروری ہیں، یہ تو دینے ہی ہیں آپ کو، تو ان کے لیے اخفا نہیں ہے، آپ انہیں ظاہر کر کے دیجئے، یہ دین کی حکمت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائے، فرض عبادات جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اعلانیہ ادا کی جائے، زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے، تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ لوگ دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں، غریب سے بھی غریب، یعنی جس کے اوپر وہ جو نصاب تک پہنچ گیا ہے وہ بھی دکھا کر دے اپنی زکوٰۃ، جیسے ہم نماز دکھا کر پڑھتے ہیں، حج دکھا کر ہوتا ہے، چھپ کر نہیں ہوتا۔ نماز جو باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، پہلے تو ساری عورتیں وغیرہ سب باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، یہ تو اب فتنے وغیرہ کا دور آ گیا ہے کہ ہم لوگ مسجد سے محروم ہیں، لیکن سب لوگ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے پردے کی رعایت رکھتے ہوئے۔ جب پردے کا حکم آ گیا تو پھر پردے کی رعایت بھی شروع ہو گئی۔ تو پیاری عزیزات، ہر چیز یہ اعلانیہ ہے، فرائض میں سے ہماری روزہ ہے، یہ بھی اعلانیہ ہے کہ ہر انسان روزہ رکھے، بھائی پتہ چلے تم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا تو ٹوکا جائے بلا عذر، آپ نے کیوں نہیں رکھا روزہ؟ جی آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہر کسی سے کہا جائے گا، جتنی آپ ساری یہاں بہنیں ہیں آپ سب سے کہا جائے گا، آپ نے زکوٰۃ دی؟ آپ نے دی؟ اعلانیہ دیجئے، بتائیں بھائی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ہی بتائیں ہم نے تو دے دی ہے، آپ نے دی ہے نہیں دی ہے، پوچھیں بار بار، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلانیہ ہے ساری عبادت جو فرائض ہے۔ اچھا پھر جو یہ حکمت ہے اس میں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیطان ہمارے ذہنوں
जहनों में वसवसा डाल देता है कि क्या 5 वक्त मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ने से लोगों पर कहीं ऐसा ना हो जाए लोग ये समझेंगे बड़े तकवे का रोब डाल दिया है हमारे ऊपर, शैतान वसवसा डालता है इसीलिए मैंने घर में नमाज पढ़ ली। नहीं नहीं, ये गलत बात है। या दाढ़ी बहुत से लोग इसलिए नहीं रखते कि लोग कहेंगे बड़े ज़्यादा मुत्तकी बन रहे हो, अमामा इसलिए नहीं बांधते कि लोग कहेंगे ज़्यादा मुत्तकी बन रहे हो। ऐसे वसावेस शैतान के आते हैं हमारे जहनों में, तो शैतानी वसवसे ये आते हैं। तो इनकी बातों पर कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए शैतान की, और जो चीज़ें फ़र्ज़ और वाजिब हैं वो अलल ऐलान करनी चाहिए, इसके इजहार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब एक चीज़ और जहन में आती है, जैसे कि जो नफली इबादत हैं, नफली इबादत कौन कौन सी होती हैं? नफली रोज़े रख लिए, नफली नमाज़ें पढ़ ली, लाइक इशराक पढ़ ली, चाश्त पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, अवाबीन पढ़ ली, ठीक है, ये आपकी नफली इबादत आ जाती हैं सारी, ठीक है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके अजीज़ा इसको मुख्फी रखिए, इसको मुख्फी रखिए। ये आप बताएंगे, हो सकता है आपके अंदर अना आ जाए। तो फर्ज तो काम सभी ने करने, तो वो तो सभी करते हैं, उसमें कौन सी खास बात हो गई, सबने करना है। लेकिन जो नफली इबादत हैं, इसी तरह नफली सदाकात भी हैं। नफली सदाकात से मुराद मैं फिर वही बता रही हूँ, ज़कात के अलावा जो भी हम निकालते हैं मुख्फी तौर पर दीजिए, इन्फाक करते हैं अल्लाह के रास्ते में देते हैं मुख्फी तौर पर दीजिए, कर्ज़ हसना देते हैं मुख्फी तौर पर। तो ये मतलब हमारे अंदर किब्र नहीं आएगा, दिखावा नहीं आएगा इस चीज़ में ना, और तो इसको हम छुपा कर करना चाहिए, ज़्यादा अफजल है। नफली इबादत का इजहार बहुत बड़ा फितना बन जाता है, बाज़ औक़ात जो नफली इबादत होती है ना, बड़ा फितना बन जाता है। अगर आपने एक महफिल में यूँ कह दिया किसी के सामने कि मैं तो तहज्जुद पढ़ती हूँ, अल्लाह की कसम पूरी जो महफिल थी ना, वो हो सकता है अब आपको फितने में डाल दें, भाई मैं पढ़ती हूँ बस कोई और नहीं पढ़ता, और ये चीज़ फिर फितने, वो रियाकारी अभी पढ़कर आए ना, सब कुछ ख़त्म है, फितने में डाल सकती है आपको नफली इबादत का इजहार। कोई भी काम आप अच्छा काम कर रही हैं ना, अब ना उसको बार बार ना शो किया करें, नहीं कहा करें किसके लिए कर रही हैं आप, क्यों बता रही हैं आप। मुझसे अगर कोई कहता है ना, कोई भी मतलब कुछ किसी भी काम के लिए बताता है मैंने ये करा, मैं अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ उनको कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं फिर प्यार से समझाती हूँ कि देखो बहन आपने मुझे बताया बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन क्या अच्छा होगा कि आगे से ना आप अपने अमल मुझे भी ना बताएं। आप और अल्लाह का कनेक्शन है यार, जो किसी क्या कहूँ मैं, जो अच्छे ओहदे पर होता है ना, दुनियावी मिसाल दे रही हूँ मैं तो, कि जो कोई अच्छे ओहदे पर होता है और उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, तो फिर ना हमें बताते हुए डर लगता है कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं कोई हमारे बीच में ना वो ना डाल दे रुकावट, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए। तो फिर हम सोचते हैं नहीं हम नहीं बताएंगे। कुछ अच्छी खुशी मिलती है एकदम से तो हम उसको ना शेयर नहीं करते हर किसी के साथ, ऐसे ही होता है ना। अब अगर अल्लाह आपको तौफीक दे दे ये कुरान सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, नफली इबादत की और नफली सदक़ात की और बहुत सारी इबादत ऐसी हैं हमारी, है ना, तो देखिए यानी कि जितना भी हो आप रियाकारी ना लाएं, आपका और अल्लाह का कनेक्शन है यार, किसी से मत बताइए, और आपकी दुआएं भी ऐसी कबूल होंगी, सच्ची बता रही हूँ। तो ये मैं आपके लिए एक एडवाइस दे रही थी अपनी तरफ से, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको इस पर अमल करिएगा कि नहीं हम अपनी नफली इबादत को छुपा कर रखें। इसी तरह अभी आप कुरान पढ़ रही हैं, जो भी कुछ पढ़ रही हैं, जो भी अमल कर रही हैं, कितने कर लिए बहना आपने, कोई आपसे पूछेगा, सब पूछेंगे भाई कितने कर लिए। अरे बस यार अल्लाह ने जितने करा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ज़रूरत है अपनी नेकियां किसी के सामने शेयर करने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करा दिए। आप क्या पढ़ती हैं, आप क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे करती हैं, नहीं आपने नहीं करना। अच्छा जी आगे आ जाइए, जो हम पढ़े थे वइन तुख्फूहा व तुतूहुल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम, और अगर तुम उन्हें छुपाओ और चुपके से ज़रूरतमंद को दे दो तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वयुकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, और अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। लैसा अलैका हुदाहुम, ए नबी आपके ज़िम्मे नहीं है कि उनको हिदायत दे दें, उनको हिदायत देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यानी आप जिम्मेदार तबलीग के हैं, आपने सिर्फ पहुंचाना है। तबलीग किसको कहते हैं? तबलीग तो हर इंसान कर रहा है। तबलीग के मायने क्या होते हैं असल में, इसको समझिए। तबलीग बोलते हैं बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, बल्लगा युबल्लिगु के मायने होते हैं पहुंचाने के, यानी पहुंचाने वाला बन जाता है मुबल्लिग, पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाली होगी वो मुबल्लिगा कहलाएगी, ठीक है। बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन ये इसका मस्दर है, ये इसका कहना चाहिए नेम ऑफ एक्शन है। जैसे कोई काम करना होता है ना, जैसे सोना, जागना, इसी तरह पहुंचाना भी एक काम है। तो इस पहुंचाने काम के लिए वर्ड यूज होता है अरबिक में तबलीग,
سمجھ آیا؟ اور اسی سے پھر ماضی مضارع بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ورب بن جاتی ہے. ورب کیا بنے گی؟ بلغ یبلغ، بلغ یبلغ تبلیغاً. بلغ یہ اس کا پاسٹ میں چلا جائے گا اور یبلغ اس کا مضارع میں چلا جائے گا، یعنی فیوچر اور پریزنٹ میں اس کا ترجمہ کریں گے. تو تبلیغ، تبلیغ کرنا یعنی کہ پہنچانا، یہ اس کا ناؤن بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اسم. تو عزیزات، تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دے دیں. کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے آپ زبردستی ان کو ہدایت دے دیں، ذمے ہی نہیں ہے آپ کے. ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. جی آپ پر ذمہ داری تو پہنچانے کی ہے، تبلیغ کرنے کی ہے، بتانے کی ہے. وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس. وہ حدیث بھی آتی ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک بھی آیت جانتے ہو اسے پہنچاؤ. یہ تو آپ تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ذمہ دار نہیں ہو اس پر کہ آپ ہدایت دیں، آپ تو بس اس کی ذمہ داری ہے آپ کی، آپ پہنچا دیجیے. تو آپ کے ذمہ بھی ذمہ داری ہے، جتنا آپ نے جانا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو ہدایت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کی ذمہ داری تو پہنچانے کی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ دیتا ہے ہدایت، کوئی اور نہیں دیتا ہے ہدایت. ہدایت تو اللہ دیتا ہے. پیاری عزیزات، ہمارا کام تو صرف پہنچانے کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہوں کہ میری ساری بہن پوری ایسی ہدایت والی بن جائے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو میرے نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا اس چیز کا نا، کہ آپ نے اپنے چچا کو، کتنا دل تھا کہ ان کے چچا کلمہ پڑھ لیں، کان میں ہی پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھ پائے. تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے عزیزات، لیکن پہنچانے کی ذمہ داری ہر ایک امت کے ایک ایک فرد کی ہے، میرے نبی کی ایک ایک امت کے فرد کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنے والا بنائے، برائی کو روکنے والا بنائے، حق کی دعوت دینے والا بنائے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے، وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا. جو بھی تم مال خرچ کرو گے اس کا اجر و ثواب بڑا چڑھا کر آپ ہی کو ملے گا. یعنی کہ جیسے کہ بتایا گیا نا، ابھی آیت آئی تھی کہ 700 گنا، یعنی ایک بیج بویا اور 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں سے 100 دانے نکل کر آئے. یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، تبھی تمہیں اس کا نا کیا کہتے ہیں اجر ملے گا. اگر ریاکارانہ خرچ کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو اس کا اجر کا پھر کیا سوال ہے؟ وہ تو شرک بن جائے گا سیدھا سیدھا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تمہاری ذرہ برابر بھی حق تلفی اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہوگی عزیزات. جو بھی آپ خرچ کرو گی وہ سب پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا. اب یہ جو مال خرچ کرنا ہے کہاں خرچ کرنا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یہ مال جو انفاق فی سبیل اللہ آپ کر رہی ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے. الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جو گھر گئے ہیں پوری طرح. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ یہ سمجھیے زمین میں دوڑ دھوپ کر ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے، زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس یعنی وقت ہی نہیں ہے. یہ مال آپ نے انفاق کس پر کرنا ہے؟ یعنی اس کے بارے میں ایسے سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا اصحاب صفہ تھے. جانتی ہیں اصحاب صفہ کے بارے میں؟ انہیں کیا تھا، بس وہ نا صرف ایک صفہ پتھر تھا، اس پر بیٹھ کر نا بس وہ لوگ پڑھتے رہتے تھے، دین کو سیکھتے رہتے تھے. تو وہ اصحاب صفہ والے لوگوں کے بارے میں یہاں مثال صحیح رہے گی. اس چیز کو سمجھیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہوئے اور اپنا وقت جو تھا نا ان کا تلاش معاش میں انہوں نے صرف نہیں کرا، کہ جو وقت ان کے پاس موجود تھا کہ وہ اپنا معاش تلاش کرتے، اپنی روزی روٹی کی فکر میں لگتے، بلکہ کیا کرتے تھے وہ لوگ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہوتے تھے. جہاں سے بھی مطالبہ آتا تھا کہ دیکھو اب یہاں لوگ آنے ہیں، یہاں عالم آئیں، یہاں آ کر سکھائیں، وہ آ کر بتائیں، تو یہ اللہ کے رسول کیا کرتے
کرتے تھے اصحاب صفہ کو وہاں پر بھیج دیا کرتے تھے, کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیا, کچھ لوگوں کو کہیں اور بھیج دیا دین سکھانے کے لیے, ہے نا. جہاں سے بھی مطالبہ آ رہا ہوتا تھا معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے, یہاں پر پہنچاؤ, تو وہاں پر ان کو پھر بھیجا جا رہا ہوتا تھا. تو اب بتائیے وہ معاش کی جد و جہد کرتے یا تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ آپ بتائیے کہ اگر وہ معاش کی تلاش میں رہتے, روزی روٹی کمانے کے چکر میں رہتے, تو تعلیم حاصل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح دین کی کسی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. ملیں گے آپ کو بہت لوگ اس طرح کے, وہ اس کے مصداق ہو گئے. سمجھ لیجئے کہ آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوئی تحریک اٹھائی ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہمہ وقتی کارکن درکار ہوگی کہ مطلب ان کا معاش کا سلسلہ ہوگا, معاش کا مسئلہ ہوگا. وہ 8 گھنٹے دفتروں میں جا کر کام کریں اگر, تو وہاں پر بھی تو پھر افسران کیا کریں گے, ان کو کیا کریں گے جی؟ افسران ان کو وہاں پر معاش دیں گے اگر وہ لوگ محنت کریں گے, کہیں اور دفتروں میں جا کر کام کریں گے. تو آپ سوچئے, تو اگر یہ لوگ سارے ہمارے علماء دین جو علماء حق ہیں, اگر یہ اس کام کے لیے محنت کرنے میں لگ جائیں, دنیا کو حاصل کرنے میں, تو پھر کون ہمیں دین سکھائے گا؟ ہماری نسلوں کو کون بتائے گا؟ یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب نے ان کے بارے میں سوچنا ہے. علماء حق جو بھی ہیں, جو سوال نہیں کرتے, آپ نے ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے, ان کے گھر بار کو دیکھنا ہے. اپنے ادارے میں, آس پاس, اپنے محلے میں, ہر جگہ تلاش کریں. ایسے ایسے لوگ ملیں گے یہ سوال نہیں کرتے آپ, لیکن دیکھیں کہ کتنے بچے ہیں, کیسے ان کے گھر کی معیشت چل رہی ہے, کیسے ان کے گھر کا سارا خرچہ چل رہا ہے. وہ تو بیچارے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. کس کا دل کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے, اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے؟ جی وہ اللہ کے دین کے لیے, آپ کو سکھانے کے لیے, آپ کے بچوں تک دین پہنچانے کے لیے وہ اتنی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم سب کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنا مال ایسی جگہ پر خرچ کریں کہ جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا معاش کما سکیں, لیکن ان کے ساتھ ان کے پیٹ ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ان کے بارے میں آپ سب نے سوچنا ہے, ہم سب نے مل کر سوچنا ہے عزیزات. تو اسی لیے کبھی بھی آپ اپنے دین پر پیسے خرچ کرتے ہوئے اپنے دل کو, اپنی نیت کو نہ سکوڑا کریں کہ ہم کیسے دیں, ہم کیسے دیں. اکثر علماء, بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جو پڑھانے والے ہیں, پڑھا رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ارے ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے, ہم اتنا یہ نہیں دے سکتے, وہ تو اتنے مانگتے ہیں, وہ تو یہ کرتے ہیں. بھائی وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اگر وہ دنیا کا کچھ کام اور کرتے تو وہاں نہ کماتے کیا؟ یہ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ کہتے ہیں کہ دین کا کام کر رہے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے دین کا دنیا بھر کے کام ہے, کس کام میں فری میں کام ہو رہا ہے؟ آپ ہی بتائیے. مسجد عبادت کی جگہ ہے, عبادت ہوتی ہے, لیکن مسجد بنانے والا پیسے نہیں لیتا کیا؟ قرآن سے اچھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ قرآن چھپ رہا ہے, قرآن کو لکھا جا رہا ہے, اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے, کیا پرنٹنگ کرنے والا پیسہ نہیں لیتا کیا؟ جی ہر انسان پیسے لیتا ہے. حج کرنا ثواب کا کام ہے, سب سے بڑا ثواب کا کام ہے. کیا حج کمیٹی پیسے نہیں لے رہی کیا؟ تو سارے دین کے کاموں میں پیسے لیے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی پڑھانے والا, کوئی بھی استاد اگر پڑھانے والا آپ سے پیسے لے رہا ہے, دنیا کے ایجوکیشن پر ہم کتنا خرچ کر دیں گے, لیکن دین کے ایجوکیشن کے بارے میں کبھی نہ سوچیں گے, اور ایسا لگے گا کہ 500 1000 پتہ نہیں کیا جا رہے ہیں, یا 200 400 کیا جا رہے ہیں. لیکن پیاری عزیزات, دنیا کی ایجوکیشن پر ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں اور ایک بار بھی ملال نہیں ہوتا. لیکن ایک عالم دین کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو عزیزات آپ سوچا کریں, ان کی تو الگ سے مدد کرنے کی سوچا کریں آپ لوگ, کہ جو بھی علماء حق ہیں اور بیچارے فائنینشیل ڈاؤن لیول پر ہیں, کمزور ہیں, اور ان کا یہی سب کچھ ہے, تو پھر آپ کو دل کھول کر ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں سب سے اچھا پیسہ ہی وہ ہے جو ہم اپنے علماء پر لگائیں. تو اس لیے تو ہمیں اپنے علماء پر خرچ کرنا چاہیے, تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے سے محنت کریں اور اچھے سے سکھائیں. تو آج کل ہم لوگ اپنی نیت ہی سکوڑ لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں, بتائیے, ایک ایک آیت کھول کر بتا رہے ہیں آپ کو کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, یا ان ضرورت مندوں کے لیے ہے, یہ پیسے ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو گر کر رہ گئے ہیں اللہ کے راستے میں. اور آگے کیا فرمائے, لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کر ہی نہیں سکتے, زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے, اور ان کی یہ خودداری کا سبب ہے.
یہ ان کی خودداری کی وجہ ہے. یعنی ایک ناواقف آدمی اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے ویسے زبان سے سوال نہیں کر رہے ہوتے, انہوں نے اپنے جو بھی کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں مانگ رہے, وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے بائی چانس. تو یہ تو سامنے والوں کو سوچنا چاہیے. تو اس طرح سے کہ مطلب آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہے, خوشحال نظر آ رہا ہے, لیکن ان کی وہ خودداری ہوتی ہے. یہ اس طرح کے فقیر نہیں ہیں جو لپٹ کر مانگتے ہیں. ان کی خودداری کی وجہ سے عام طور پر جو ناواقف شخص ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں, خوشحال ہیں, انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالی نہیں ہیں, وہ فقیر نہیں ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں. تعریفہم فی بسیماہم, تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے کھول کر بتا رہے ہیں. تعریفہم, آپ ان کو پہچان لوگے, بسیماہم, ان کے چہروں سے. ظاہر بات ہے کہ فقر اور احتیاج کا اثر نہ چہرے پر تو آ ہی جاتا ہے. اگر کسی کو صحیح غذا نہیں مل رہی, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں. سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہن غریب ہے, یہ بھائی غریب ہے, یہ علماء غریب ہیں. وہ بالکل چہرے ویسے سوال نہیں کر رہے, لیکن چہرے سے, ان کے رہنے سے, ان کے کپڑوں سے, ان کے اس سے سب پتہ چل جاتا ہے کیا حالات چل رہے ہیں. عزیزات, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے چہروں سے انہیں پہچانو, پہچان لوگے آپ ان کو ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اصل میں اپنی محنت کا صلہ وصول کرتے ہیں کہ آپ کے سر ہو کر آپ سے زبردستی کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں. یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد, دین کا نظام لانے کی جد و جہد میں جو لوگ اپنے آپ کو ہمہ وقت لگا دیتے ہیں, اپنی ساری صلاحیتیں کھپا دیتے ہیں, تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ بیچارے ذریعہ معاش کہاں سے لائیں گے. ان کے آپ نے دیکھنا ہے ان کے بارے میں. تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ 2 رکوع انفاق کے موضوع پر تھے. قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے, اور یہ آخری آیات ان میں اہم ترین ہے. کیا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو مال بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہو, جو مال بھی تم خرچ کر رہی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا انفاق اللہ کے علم میں نہیں ہے, آپ کا خرچ کرنا اللہ کو معلوم نہیں ہے. ہاں, بس خاموشی کے ساتھ, اخفا کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور بدلہ دے گا انشاءاللہ تعالی عظیم. تو آپ یہ سمجھ لیجئے پیاری عزیزات, آج ہم نے سارا انفاق کے بارے میں پڑھ لیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری یہاں آیت نمبر 273 پوری ہو چکی ہے الحمدللہ. اور رکوع یہاں پر تیسرے سپارے کے 5 رکوع ہو چکے ہیں, یعنی ایک پاؤ پارا ہو چکا ہے الحمدللہ. اب ہماری چند آیات رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اس کو بھی ہمیں پورا کرائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم نے پڑھا سنا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے. جو بھی کچھ پڑھنے میں سننے میں کوتاہی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے, کیونکہ ہم سب بشر ہیں, انسان ہیں, غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں, درگزر کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.